قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے، اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے خامد کے، اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خامد کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، خامد کے خوف کی وجہ سے، خامد کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوگی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، مئی بتا تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خامد کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خامد کا تیرا عذر غلط ہے، اور خامد کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی، اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتو اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو، تو خدارا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے خاتون، تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنے دور سے میرے پاس آئی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہوئی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور ذبح کر کے میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ ہائے، اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جوانو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاہ و جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت عورت، اور گنہگار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی جاہ و جلال میں آ گئے ہیں تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی، گھر نکل گئی۔
جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانوں، وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ وہ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ 5 وقت کا نماز۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ کے آتا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، یا باری تعالیٰ، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا، یا علی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو آہستہ آہستہ اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے غلام۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پہ آ کے رک گیا، آوازیں دینے لگا، او غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہو، اور جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور جلدی باہر نکل، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام مسجد کے اندر بیٹھا، کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔
میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا مالک مجھے باہر جانے بھی نہیں دیتا۔ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا، وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔